نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم النزيل شافع المتوسط المسابق المتصدر وعدم الحق المبين صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا. آپ کا انتظار اس بارش میں یقیناً ایک گراں کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے جو عید میلاد النبی کی جشن کے طور پہ آپ منا رہے ہیں، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور محبت عشق رسول کی رونق عطا فرما دے. لفظ میں نے رونق کا استعمال کیا ہے جو بہت تھوڑا ہوتا ہے. عشق کی گہرائی کوئی آج تک نہ ماپ سکا ہے نہ ماپی جا سکتی ہے. چند باتیں کروں گا انشاءاللہ، ذرا باتیں کرنی ہیں. سرکار کائنات علیہ السلام کا یہ میلاد جو ہم مناتے ہیں، اس میلاد میں ایک چھوٹی سی معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی گستاخی کر رہا ہوں. ہر گھر میں ہر جگہ یہ میلاد منایا جا رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اسے رسم نہ بنایا جائے، اسے میلہ نہ بنایا جائے. میلاد کو میلاد کے طور پہ مناتے ہیں، میلے کے طور پہ نہیں. بے شمار میلاد کی میں اپنے آپ نے یقیناً میلاد کی محفلوں میں آپ رہے بھی ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہیں، آپ نے سنی بھی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سروں سے پیغامات جو ازلی اور ابدی ہیں گزر جاتے ہیں. ہماری ذات بھی ان کا اثر بالکل نہیں ہوتی. اگر ہماری ذات پہ اثر ہونا شروع ہو جائے تو معاشرہ تبدیل ہو جائے. میں معاشرے کو تغیر پذیر نہیں دیکھتا ہوں. معاشرہ جو کہتا ہوں ایک کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہے، مگر جو سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، ان میں امواج ہوتی ہیں، تلاطم ہوتا ہے. اور وہ تلاطم اور وہ امواج اس میں تغیر پیدا کرتی ہے. اور جب تغیر پیدا ہو جاتا ہے تو دریاؤں کی روانی اور دریاؤں کی جو شور سا ہوتا ہے، خروش سا ہوتا ہے، خروش کہتے ہیں، وہ ایک سما پیدا کرتا ہے. ہمارے دل اس سمے سے محروم ہیں. میرے خیال میں رمق کا لفظ جو میں نے استعمال کیا اس لیے کیا کہ ہمیں شان رسالت سے اگر معمولی سا حصہ بھی میسر آ جائے، عشق کی معمولی رمق بھی ہمارے حصے میں آ جائے تو کیا بات ہو جائے. اور یہ رمق ہی دور لے جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو جس سردی لگ رہی ہے، شدید سردی ہے، ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں ابھی آگ لے کے آتا ہوں تمہاری تپش کے لیے، تمہارے تاپنے کے لیے، تمہاری حرارت کے لیے میں ابھی آگ لے کے آتا ہوں. اللہ کرے ہمیں بھی آگ کا ایک شعلہ سا یا ایک چنگاری میسر آ جائے
تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو انداز ہی بدل گیا ہوتا ہے، چہرے مبارک میں نقاب ہوتا ہے، اور جب جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اسے آگے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ اور بالواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام نہیں ہوئے، اور بالواسطہ ہی اپنے دیدار عطا فرمایا ہے۔ بلا واسطہ اگر دیدار عطا فرمایا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارکات، ایسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی میں سکت ہے، جو نہ بھٹکتی ہے، نہ چندھیاتی ہے، نہ متاثر ہی ہوتی ہے، اور سیدھا دیکھتی ہے وہ آنکھ، وہ کامل ہے، وہ کامل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک رمق، وہ بھی سننے میں آتا ہے، بہت کم پڑھنے میں بھی آتا ہے، کہ سوزن جو ہوتی ہے، سوئی، اس کے جہاں سے دھاگا گزارا جاتا ہے، اس راستے سے وہ نور، وہ تجلی موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوتی ہے، تو اس کی تاب نہیں آ سکتی۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواری تشریف لے جاتے ہیں، وہ خاکستر ہو جاتی ہیں ایک چھوٹی سی رمق سے، مگر جنہیں عطا ہوئی ہے پھر بڑی عطا ہوئی ہے۔ حضرت ویسے کر بھی گزرتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، عشق کا شعلہ بھٹکتا ہے، عشق کا شعلہ جو ہے وہ بھڑکتا ہے، کم نہیں ہوتا، پتھر کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ مگر ایک دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بلند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھہرو لوگو ٹھہرو۔ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہ کہتے ہیں تیرا عشق یہی تھا، پہلے پتھر کھاتا تھا، عشق کی باتیں کرتا تھا، آج ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، کہتا ہے رکو، کہاں گیا تیرا عشق، کہاں گئی تیری محبت، کہاں گیا تیرا پیار؟ کہا لوگوں میرا پیار کم نہیں ہوا، میرا پیار اب بھی اتنا ہی، میری محبت، میرا عشق، اس میں کمی نہیں آئی۔ ایک بات سے منع کر رہا ہوں کہ مجھے آپ نوکیلے پتھر مارتے ہیں، نوکیلے پتھر مارنے سے میرے جسم سے خون بہتا ہے، اور جب خون بہتا ہے تو وضو نہیں رہتا۔ میں بارگاہ مصطفی میں بے وضو نہیں رہنا چاہتا، میں چونکہ بارگاہ مصطفی میں ہوتا ہوں تو میں بے وضو حضور کی بارگاہ میں رہنا نہ میں پسند کرتا ہوں، نہ اللہ کو پسند ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بے وضو رہے۔ میں نے تمہیں یہ معنی نہیں کیا تم پتھر مارو، تم اپنے جو دل کی تمہیں خوشیاں ہیں پتھر مار کے ہوتی حاصل، تمہیں وہ بھی حاصل ہوتی رہیں، اور مجھے میری خوشی حاصل ہوتی رہے۔ جب عشق کی چنگاری واقعی سوزنیں بدن ہو جاتی ہے تو پھر وہ روکتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹنے نہ پائے، کہ بے وضو ٹوٹ جائے تو سرور کائنات کا نام لینا اتنا آسان نہیں رہتا۔ شاید گھما پھرا کے یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایسے اسے اور آسان کرنے کے لیے ایک گزارش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ لمبی چوڑی باتیں تقریری بات کریں گے اسے۔ محمود اور ایاز کے آپ نے بہت قصے سنے ہوں گے۔ محمود نے کہا، ایاز کے بیٹے، ایاز کا بیٹا بھی محمود کے دربار میں درباری تھے، ایاز کے بیٹے میرے وضو کے لیے پانی لیا۔ ایاز بھی کھڑا سن رہا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ واپس آیا وضو کر کے تو
تو دیکھا یاد ہو رہا، کیوں یاد، کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے میرے بیٹے کو پکارا ہے تو اس کا نام لے کے نہیں پکارا، شاید اس سے کوئی قصور ہو گیا، شاید اس نے کوئی غلطی کر دی ہے، اس غلطی کے پچھتاوے میں رو رہا ہوں کہ حضور آپ نے میرے بیٹا کا نام نہیں لیا، آپ نے اسے آواز دیا ایاز کے بیٹے۔ اس پریشانی کی حالت میں رو رہا ہوں، کہ رونے کی بات نہیں ہے، میں بے وضو تھا، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں آقا کائنات کا نام بے وضو نہیں لینا چاہتا ہوں، میں سرکار کا نام بے وضو نہیں لے رہی، عشق کی ایک رمق کی بات میں کر رہا ہوں، رمق حاصل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف واپس رہتے ہیں تو چہرے پہ نقاب دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ موسیٰ کیا بات ہے؟ کہا مجھے، میں عام لفظوں میں اگر کہوں، میں تحریر و شاک کے اگر عام لفظوں میں تو سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ مجھے دیدار مصطفیٰ عطا ہو گیا ہے، مجھے جلوہ مصطفیٰ عطا کر دیا گیا ہے، میں مصطفیٰ علیہ السلام کے جلوے میں ہوں، اور جدھر دیکھتا ہوں آگ لگ جاتی ہے۔ ایک رمق مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جدھر دیکھتا آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے دل ابھی زندہ ہوتے تو یقیناً یہ بھی آگ سے بھر جاتا ہے، مگر ہمارے دلوں میں یہی ہے میلاد مصطفیٰ کرا لو، وہ کروا رہا ہے میں بھی کروا لوں، رسم نہ بنائیے، اسے اپنا لیجیے۔ ہر لمحہ سرکار کی میلادت کا وقت ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حضور نہ 9 ربیع الاول کو یہاں تشریف لایا، حضور کی پیدائش کا دن ہے، اور نہ ہی 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش کا دن ہے۔ تو میرے آقا کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم جسد روح کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس کا مطلب حضور کی پیدائش کا وقت 9 یا 12 ربیع الاول نہیں ہے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے۔ ثابت کیا ہوا کہ حضور 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یوم پیدائش سرکار کا نہیں ہے۔ حضور کے یوم پیدائش کا مطلب جاننا بھی ایک گرا کام ہے، مشکل کام ہے۔ حضور کی کب ولادت ہوئی، کب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا کچھ تو کنزن مخفی ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ مجھے بھی کوئی پہچانے، میری بھی محبت میں گرفتار ہو، میرے بھی چاہنے والا کوئی ہو، مجھے بھی پیار کرنے والا ہو، میری معرفت بھی کسی حاصل ہو، اور میں بھی کسی کی معرفت کیا ہے؟ پہچاننا۔ تو میں کسی کی معرفت کیا، اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ایک بھید ہے، راز ہے، اور راز کی باتیں جو ہوتی ہے وہ یقیناً راز ہی میں رہتی ہے، انہیں کھولنے والے اور یہ الزام ہوتے ہیں انبیاء کے بعد انہیں فضیلت حاصل ہے، راز کو کھولنے والے، حروف مقطعات کو کھولنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا۔ میری گزارش یہ ہے ہم بھی اس حقیقت کو پا لیں۔ یقین جانیے دم آپ نسیم سبرم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں دم ہے، گر کوئی شعیب آئے مجسر شبانی سے قریب بھی 2 قدم۔ اگر یہ چیز مجسر آ جائے تو پھر شبانی سے بکریاں چرانے سے لے کر نبوت تک 2 ہی قدم۔ گر کوئی شعیب آئے مجسر، مگر کوئی ولی کامل مجسر آ جائے، کوئی مرشد کامل مجسر آ جائے تو یقیناً 2 ہی قدم ہے ملایا۔ ابو الحسن سید عبدالعزیز دباغ المغربی اپنی کتاب الابریز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں تھوڑا سا پاؤں آگے نکالتا پھر واپس لے آتا، لوگ گر رہے تھے، شاید ایسا 100 دفعہ ہوا، بیٹھ گیا، لوگوں نے سوال کر دیا آپ کو سمجھ نہیں بات کیا، اس راز کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ تھوڑا سا پاؤں نکالتے واپس آ جاتے، میں بھی 100 دفعہ یہی عمل آپ نے فرمایا۔
کہا میں نے سنا ہے شبانی سے قریب بھی 2 قدم، میں نے تو یہ سنا تھا، لیکن میں آدھا قدم آگے نکالتا تھا دنیا سے باہر چلا جاتا تھا، اس لیے میں واپس نہیں آتا تھا۔ یہ شان ہے، یہ شان کس کی ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی امتی کی شان ہے، یہ ایک ولی کامل کی شان ہے، وہ آدھا بھی قدم نکالے تو آگے چلا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی یہ ہے، گر کوئی شعیب آئے شبانی سے قریب بھی 2 قدم۔ یقیناً بنی اسرائیل بڑا مقام ہے ان کے پیغمبروں کا، مگر میرے آقا کی امت کے وہ نیک شخص جو حضور کا میلاد منا لیتے ہیں اور دل سے منا لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی قدم آدھا آگے نکالیں تو دنیا سے آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس سے بڑا دور رہتے ہیں، ہم تو مس بھی نہیں کر پاتے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، حضور کے نقوش قدم کو۔ یہ لگاتے ضرور ہے کہ ہاں وہ کیا میلاد نالین پاک نہ کریں ایسا، اس کی ضرورت نہیں۔ ہم منع کر دیں لوگوں کو یہ پنجہ مت لگاؤ، کہتے ہیں نا، ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے وہی کام شروع کر دیا، جھنڈیاں لگانا، اور جب آندھی چلتی ہے وہی جھنڈیاں نالیوں میں گر رہی ہوتی ہیں، جن پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک ہوتا ہے۔ اور پھر کئی حضرات یہ بھی کر دیتے ہیں نالین پاک پر لا الہ الا اللہ ہو، سرکار کائنات کے اسم گرامی لکھ دیتے ہیں، اللہ کے اسم گرامی، اللہ کے اسم خاص وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کہ نالین پہ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا نام لکھا جائے، یہ بدعتیں ہیں پیدا کر دی ہم نے، لیکن اس سے اب بے خبر ہے۔ اور یہ نالین پاک لگانا بھی میرے خیال میں نہیں، نالین پاک ضرور لگائیں، مگر دل کی اتھا گہرائی میں لگا لیجئے۔ ایک ہی دفعہ نالین پاک لگے گا اور آپ شبانی سے قریب بھی 2 قدم، گھر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے قریب بھی 2 قدم، پھر اتنا دور راستہ نہیں ہے۔ مگر ہم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائے ہوئے راستوں کو مس بھی نہیں کرتے۔ مس کرنے سے بھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جاتے ہیں کہ پانی اس وقت کم ہوتا تھا، حضور نے ہاتھ اپنے دسترخوان سے پہنچتی ہے تو اسے کہا اسے تندور میں پھینک دو، تندور اس کے ساری مٹی شٹی کھا گیا، اور یہ بھی ہے کہ تندور بجھ بھی جاتا، مگر سرور کائنات علیہ السلام کے شان گرامی وہ بھی جلتا رہے، یہ کام بھی ہوتا ہے۔ یہ مس کے یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے سرکار نے مس کر دیا، مجھے واقعہ شاید تبوک کا ہے یا کسی ایسی مطلب اپنا جہاد کا موقع ہے، ایسا موسم ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام اپنی فوج کو دیکھ رہے ہیں جو سب کا سب کھڑے، تو ایک شخص اسود ہے شاید ان کا اس میں گرامی، میں نام اکثر بھول جاتا ہوں، تو انہیں حضور نے چوکا لگایا تھوڑا سا اپنی چھڑی سے کہ پیچھے، اب پیچھے تھوڑا سا۔ اس نے کہا حضور آپ نے مجھے کوئی چوکا لگایا، یعنی تھوڑا سا مس کیا اسے، تو وہ ہوتا ہے تھوڑی سی چپنے والی چیز وہ تو چپ جاتی ہے۔ کہا حضور مجھے شدت کی تکلیف ہوئی۔ کہا اچھا آؤ، اگر تم مجھے اپنا میں نے تمہارے ساتھ یہ معاذ اللہ زیادتی کی ہے تو پھر تم اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا حضور میں بدلہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ کہا لے لو۔ حضور کے قریب آیا، قمیض اپنے اتار ہوئی تھی، حضور کے جسم سے اپنا جسم میں لایا۔ کہا حضور بس اتنا ہی نہیں، میں چاہتا تھا کہ حضور کے جسم سے میرا جسم مس ہو گیا ہے، تو وہ یہ قبر کیا حشر کیا کسی چیز کی کوئی خوف نہیں رہا، یہ مس ہونے سے۔ ہم اپنے آپ کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی چیز سے مس کر لیں تو میرے خیال میں کمال ہو جائے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح ملتا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم حضور ممبر پر تشریف فرما ہے، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی اذیت پہنچی ہے، کوئی پریشانی میری وجہ سے ہوئی تو میں اپنا بدلہ لے سکتا ہوں۔ ایک آدمی اٹھا، انہوں نے کہا حضور مجھے پریشانی آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی،
تو وہ چھڑی مجھے لگی، ادما آؤ اپنا بدلہ لے۔ صحابہ کے بار میں جوش آ گیا، حضرت عمر کی تلوار بار آ گئی کہ حضور ارشاد فرمائیے، بندہ گستاخی کر رہا ہے۔ حکم نہیں، گستاخی نہیں کر رہا، اگر اسے مجھ سے تکلیف پہنچی تو اسے آنے دو۔ لوگوں کو بڑا خیال ہے کہ سرکار کائنات کا اتنا بڑا مرتبہ والی شخصیت، اتنی بڑی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ہے ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اتنی بڑی شخصیت، اور کوئی بول لوٹ کے کہتے میں نے بدلہ لے لیا۔ بدلے کا لفظ صحابہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت کی تلوار مار آ جاتی کہ بدلہ لینا، کس چیز کا بدلہ لینا؟ عثمانیہ سے آنے کا حضور ایک اور گزارش میں، جب میں نے جو آپ کی چھڑی نے مجھے چھوا، میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ حضور نے اپنی قمیض مبارک اٹھا، اس نے حضور کے مہر نبوت کو بوسہ دیا، کہا حضور میری تمام آرزویں پوری ہو گئی، یہی بدلہ تھا۔ حضور کو مس کرنا، حضور سے چھو جانا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں چھوا بھی نہیں، ہمیں حضور کی محبت میں چھوا بھی نہیں، ہمیں حضور کے پیار میں چھوا بھی نہیں۔ صبح کی اذان ہونے تک جھنڈیاں لگتی ہوئے دیکھتے ہیں ہم، دیواریں گلیاں سجتی ہوئی دیکھتے ہیں ہم، جب اذان ہوتی ہے گھر میں آرام سے جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ واقعی چھو لے تو ہماری ہر چیز میں تغیر آ جائے، تبدل آ جائے، ہر چیز بدل جائے اور ہم رائے راست پہ آ جائیں، محبت رسول چھو جائے، رمق بھی اگر حاصل ہو جائے تو ہم اپنے راہ بدل دیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم شیطان کی راہ سے ہٹ جائیں اور سرور کائنات کی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ جواب دینے والے کا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہیں صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم میں جانے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے صراط مستقیم میں جانا؟ ضروری ہے کہ ہم حضور کی محبت کی رمق اپنے دلوں میں پالیں۔ یہ جاگنا رات کا اور صبح کی اذان سے پہلے جاگنا اور جب اذان ہو جائے سو جانا، یہ عشق رسول نہیں، محبت رسول نہیں، اطاعت رسول نہیں، پیروی رسول نہیں، میلاد مصطفیٰ نہیں۔ میلاد ہے کیا؟ یقیمون الصلاۃ، پہلے ہی سورہ بقرہ میں تیسری آیت مبارکہ میں تیسری شاید یہاں سے شروع ہوتا ہے کلام، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ اور ہے نماز کیا؟ نماز محبت ہے، مربت ہے، اصول ہے، حضور کی سرور کائنات علیہ السلام کے راہ پر چلنے کا سلیقہ ہے، حضور کے راہ پر چلنے کا کرینہ ہے محبت۔ اور محبت رسول حاصل ہو جائے تو پھر نمازیں اس لیے بندہ پڑھتا ہے کہ حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ وہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے تو اپنے آپ کو میلاد منانے والا بنا لے، لوگوں کی نظروں میں تو بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی کہ سرور کائنات علیہ السلام کے کسی بھی چیز کو تھوڑا چھو لیں، مس کر لیں اپنے آپ کو حضور کی محبت سے مس کر لیں، تو یقیناً ہمارا مقدر جا سکتا ہے۔ اتنے میلاد ہو رہے ہو، سمڑے آدمی میرے اس وقت تقریباً ہر مسجد میں میلاد ہو رہا ہوں، تو کیا صبح تک خرئی سے گھر پر مکر وقت بعد آئے دھرم کا خرماش؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اسے مدینہ مکہ میں لے جائیں، اسے طواف کروا لیں، وہ واپس آ کے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم انسان ہیں، اس گدے میں ہمارا فرق کیا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ، ہم تو مصطفیٰ کو غلام ہیں، جن کی غلامی کا دعویٰ جبریل بھی کرے۔ ہاں حضور، میں نے بات کی نا، حضور کوئی حد ہے ان کا روج کی؟ کوئی ان کا روج تو پا سکتا ہے؟ غالب ثنائے خواجہ بجلدہ گزاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بجلدہ گزاشتیم،
کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد مرتبہ سرکار کا صرف اللہ ہی جانتا ہے، دوسرے کسی کو تو نصیب ہی نہیں ہوا۔ لیکن حضور کے مراتب کی بات تو ایک الگ، حضور کی غلامی کا دعویٰ یہی کر لے تو بات بڑی بن جاتی ہے۔ امت مصطفیٰ ہونا ٹھیک ہے، جب غلامی میں آ جائے تو پھر بات بن جائے کہ ہم غلامی سے بھی دور ہیں۔ غلامی کب ہوتی ہے؟ کسی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندے نے، اس نے کہا حضور غلام۔ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا غلامی۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا حضور کام غلامی کرتے ہیں، غلام کا کام کا نام بھی کیا ہوتا ہے؟ غلام کو غلام کا تہوار دیں گے نا، ہمارا کام بھی غلامی، ہمارے نام بھی غلام ہے۔ اور جب ہم غلام مصطفیٰ ہو جائیں، حضور کی محبت کو چھو لیں، حضور کی محبت سے پیار ہو جائے تو یقیناً ہمارے دل بدل سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آقا کائنات کی جو غیر مروج ہے کہی جا سکتی ہیں، ان میں رواج لے لیا جائے، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس فصل لربک۔ جب ہم نے اس میں بڑی باتیں نکالی نا، وہ دل سے ہی ہوتی ہے نماز، کان دل سے ہوتا ہے۔ بھائی کان کا مطلب کھڑا ہونا ہوتا ہے، چلو اسے چھوڑیں۔ جب دل سے یہ سزا نکل جائے جو غلامی مصطفیٰ میں آ گئے تو پھر بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھا یہ تو بندے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بھائی بھنگ گھوٹ رہے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ نماز دل کی ہوتی ہے، ہم نے ادا کر لی، نہ کریں ایسے۔ فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ۔ بس نماز پڑھنے والا جو ہے نا وہی میلادی ہے، نماز پڑھنے والا ہی غلامی مصطفیٰ میں، اور نماز پڑھنے والا ہی مراقبہ میں، اور جسے مراقبہ حاصل ہوئی وہ مکاشفے میں، اور جسے مشاہدہ میں ہے، اور جسے مشاہدہ حاصل ہو جائے مکاشفے میں ہے، اور جسے مکاشفہ حاصل ہو جائے تو سمجھیے ملہمہ ہے۔ ان باتوں کی وہ اس وقت تشریح کا وقت نہیں ہے۔ نماز ہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جد و جہد کرنا، یہ نماز سے پہلے جد و جہد کیا ہے؟ وضو کرنا۔ والذین جاہدوا، یہ کیا ہے؟ پہلے کریں گے آپ وضو، جد و جہد کریں گے، اور جد و جہد کریں گے تو نماز کے لیے بیٹھیں گے، مشاہدہ اسی پر مراقبہ ہو جائے گا، اور جب مراقبہ آ جائے گا تو مشاہدہ آ جائے گا، جب مشاہدہ آ جائے مکاشفہ آ جائے گا، جب مکاشفہ آ جائے ملہمہ آ جائے گا۔ اور یہ باتیں عشق نبی کو ٹچ کرنے سے، عشق نبی کو اپنے آپ میں بسا لینے سے، حضور کے نقش قدم پر چلنے سے، حضور کسی محبت کے کسی شعبے کو چھو لینے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ باتیں باتوں سے نہیں، باتیں کرنے سے بڑی بات بنتی ہے، نہیں باتوں سے آگے بات کرنے سے بات بنتی ہے۔ گلا نال گیان نہیں ہوں دے، گلا نال گیان نہیں ہوں دے، لوگ گیانی گلا دے، خربوزے مٹھے ہوں دے نے تو ورلیاں بتا گلا نال باتوں سے عبادت نہیں ہوتی، لوگ عبادت کرتے ہیں باتوں سے، گلا نال گیان دے، لوگ گیانی گلا دے، خربوزے مٹھے ہوں دے نے تو ورلیاں بتا۔ عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے اس طریقے سے کہ ہم غلامی مصطفیٰ میں، اس کے بعد نہ ریاضت ہے، غلامی یہ مصطفیٰ میں آئے بغیر کوئی بندہ کتنا بھی عابد ہو، کتنا بھی زاہد ہو، کوئی مقصد نہیں بنتا۔ مقصد ہے غلامی مصطفیٰ۔ غلامی کو چھو لیجیے، اور غلامی کو چھو لینے سے تغیر ہو جائے گا آپ کے دلوں میں، تبدل آ جائے گا آپ کے دلوں میں، روح بیدار ہو جائے گا، اور خفتہ دل جاگ اٹھے گی۔ جب خفتہ دل بیدار ہو جائے، جب روح بیدار ہو جائے تو پھر یقین کر لیجئے کہ یہ غلامی مصطفیٰ ہے۔ فہم اور سب تشریف لائے تھے۔ اچھا کیا کہا انہوں نے؟ ذرا غلط یاد نہیں رہی، ان جو آواز سنی سی، یار ایسا نہ کریں، ایسا نہ اپنا لیجیے ان کی باتیں،
جو لوگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انہیں اپنا لیجیے. میرا بھی انداز یہ آپ مطلب میں سمجھتا ہوں قریب بھی ہیں لیکن محبت والے ہیں، تو میرا انداز زیادہ بندوں تو تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے. لیکن آپ سے گزارش کے لیے مقصود ہے، میں نے کہا باتیں کرتے ہیں، بات میری یہی ہے کہ گلا نام کے یہاں نہیں ہوتے، باتوں سے عبادت نہیں ہوتی. لوگ باتوں کو عبادت سمجھتے ہیں اور لوگ باتیں کر کے سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کرنی ہے. نہیں، جھٹیاں لگانے سے بات نہیں بنے گی. نماز پڑھنی جی، میں نے دیکھا ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے، حکا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، اینٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ساری رات دیکھ رہا ہے بچوں کو یہ لگاتے ہوئے جھنڈیاں. جب آزان کا وقت ہوتا ہے حکا پکڑتا ہے، گھر چلا جاتا ہے. یہ میلاد مصطفیٰ نہیں. ہم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دے رہے ہیں کہ آپ میلاد مصطفیٰ نہیں منائیں. یہ عید کا دن ہے اور دوسری عیدوں سے کم نہیں. یہاں ایک سوال پیدا کر دیا لوگوں نے کہ عید کے دن روزہ، دیکھو روزے کے بغیر میلاد نہیں ہے. روزے کے بغیر تو سرکار کائنات علیہ السلام اپنی میلاد، حضور سوموار کو روزہ رکھتے تھے. میلاد روزے کے بغیر نہیں ہے، اور جب روزہ ہو تو عید نہیں ہوتی، پھر میلاد کہاں سے آگے گئے؟ یہ سوال ہے. ہم روزہ صبح رکھتے ہیں، میلاد رات کو کرتے ہیں. صبح روزہ رکھتے ہیں، رات کو عید مناتے ہیں. روزہ صبح رکھ کے رات کو عید منا لی جائے تو عید تو ہو گئی، رکتی نہیں کسی سے. مگر عید ہے کیا؟ حضور کی یادوں کو، حضور کی یادیں نہیں، معذرت سر، یادیں تو مٹ جاتی ہیں. حضور کے ذکر کو اپنے دلوں پر جگہ دیجیے. جب ذکر حضور ہوگا ہر چیز جب مٹ جائے گی نا، نہ جبریل، نہ اسرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، یہ فرشتے بھی اس کائنات سے چل جائیں گے. بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو موت ہوگی اسے ہی ذبح کر دیا جائے. آخری موت پہ ختم ہو جائے. جب کچھ نہ رہے گا تو پھر بھی ذکر مصطفیٰ باقی ہے. میں اور میرے فرشتے، میں اور میرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں آقا کائنات. اب فرشتے بھی میرے، کائنات بھی میری، کچھ نہیں رہا مگر وہ رہا جو نہ مٹنے والا ہے، وہ رہ گیا. تو پھر بھی ذکر مصطفیٰ تو قائم رہا. ذکر مصطفیٰ مٹا نہیں کرتا، نہ مٹ جائے، کیونکہ ذکر کرنے والا باقی ہے نا. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ باقی ہے. ہر چیز مٹ جائے گی، رب نہیں مٹے گا، اس لیے ذکر مصطفیٰ بھی نہیں مٹے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ لمبی بات میں سمیٹتے نا دور چلے. میں پڑھ سا بنتا ہوں اس درس کا بڑا روحانی، جب تقریر کرتا ہوں تو پھر وہ بند نہیں ہوتا، بند نہیں باندھا جاتا، وہ چلتی رہتی ہے. کیونکہ میں تقریر کی تیاری کر کے نہیں آتا ہوں، یہی جو موضوع مل گیا اس پہ چل نکلتا ہوں. تو میں اچھا جی کہتا ہوں جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہے. بات آتی جاتی ہے میں کرتا جاتا ہوں، بات آتی جاتی ہے میں کرتا جاتا ہوں. اور جب بات آتی جائے تو پھر دریا بند نہیں ہوتے، وہ آتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو آتا ہی رہے گا. اللہ کے نبی کا ذکر بھی قیامت تک، نہیں قیامت بعد از قیامت بھی باقی ہے. صرف ایک بات میں گزارش پھر کرتا چلوں، رسم نہ بنائیے میلاد مصطفیٰ. میلاد مصطفیٰ کو رسم نہ بنائیے، میلاد مصطفیٰ کو دل سے اپنائیے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت مطہرہ کو اپنانے سے. نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہم نے شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا. روزہ نہیں رکھتے تو شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا. جب شریعت مطہرہ نہ رہی تو پھر طریقت کہاں باقی بچے گی؟
طریقت شریعت کی گود میں پڑھ کر جمع ہوتی ہے، طریقت شریعت کی گود میں پڑھ کر جمع ہوتی ہے۔ یہ تمام اولیاء اسلام جتنے بھی ہیں یہ طریقت نہیں چھوڑ، یہ شریعت نہیں چھوڑتی۔ جب شریعت نہ چھوڑیں گے تو یقیناً طریقت حاصل ہو جائے گی۔ ہم طریقت پر نہیں چلتے، طریقت کی راہ پر نہیں، طریقت کا معنی بھی راستہ ہے، طریقت کی راہ پہ ہم نہیں چلتے، ہم الگ راستے اپنا لیتے ہیں نعروں سے بھی بات نہیں بنی۔ ایک ہی نعرہ لگا لیجیے دل کی گہرائی سے کہ ہم غلامی مصطفیٰ میں ہیں، مصطفیٰ کی غلامی جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ہے ہی نہیں ان کی حد۔ بلندی کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اور غالب اس سے بھی بڑا ہے، غالب اس کے بڑھ گیا ہے، اور اس سے بڑھ کے بات جو کی ہے میں نے کہاں ذات پاک مرتبہ دار محمد است، صرف ایک ہی رب کریم ہے جو سرکار کے مرتبہ سے واقف ہے، جو حضور کے مقام سے واقف ہے۔ اگر ہم سرکار کے مقام سے واقف ہوں تو یقین کر لیجئے ہماری راہ بدل ہے۔ ہم کرتے ہیں فلاں مولوی صاحب ہے راہ چنگا سی، نہیں، ایسا نہیں۔ نماز پڑھ لیجئے، نماز میں میلاد بھی ہے، نماز میں حضور کی مہربانیاں بھی ہیں، عنایات بھی ہے، اور نماز بھی توسط حضور کا ہے۔ ایک بات اور، نماز سرکار کے لیے نہیں ہے، نماز سرکار کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن نماز سرکار کے بغیر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ درود ابراہیم میں کیا ہے؟ یہ سفارش ہے حضور کے نام کی، مولا ہماری نماز کو قبول کر، یہ سفارش ہے۔ یہ درود پاک جو ہے نا، یہ سفارش ہے کہ مولا ہماری نمازیں قبول کر۔ حضور کے توسط کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر نماز حضور کے لیے نہیں ہے، نماز صرف اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ مجد اور کریم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی بھی توفیق دے، اور جب ہم نمازی ہو جائیں گے پھر سمجھیں میلادی ہو گئے۔ پھر میلاد دور نہیں، شبانی سے قریبی 2 قدم ہے، پھر بہت قریب آ جائیں گے، اور جب قریب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نصیب جاگ جائیں گے۔ جب نصیب جاگ جائیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم غلامی مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات اب ایک تو یہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس کے بارے میں گزارش کرتا ہوں، آنکھوں سبحان اللہ غلط نہ سونے غلط ہے، یہ پک گئی ہوئی بات، اور پکی بات ہے راس ہو کے جائے کلا منتب اللہ ہے سمستف، کہتے ہیں ایمان لے آؤ پھر ثابت قدم ہو جب جائے، وہ ہے راسخ ہو جانا، پکا وہ ہے۔ یہ جو ہم نام پکا لیتے ہیں پہلی کچی کی جماعت کی بات ہے، سبحان اللہ کیا ہے؟ بڑا زور دیتے ہیں یہ نقیب حضرات بھی، بڑا زور دیتے ہیں ہم کیا کو سبحان اللہ کو نہیں۔ 1 منٹ کے لیے میں آپ کو حشر کے میدان میں لے چلتا ہوں، پھر وہاں سے بات ختم کر دیں اور سبحان اللہ کی بات مکمل کر دوں گا۔ 1 منٹ کے لیے ایک شخص ہے، حدیث پاک بیان کر رہا ہے، اسے فرشتے گھسیٹتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے، جور و ستم کرتے ہوئے، جور و ستم کا لفظ اس لیے میں نے نہیں استعمال کیا، یہ عام ظلم و ستم نہیں، یعنی وہ اپنے جو انہیں ڈیوٹی بخشی گئی ہے اس پر کاربند ہوتے ہوئے، ڈیوٹی کے پکڑو اور لے جاؤ، کوئی رو ریات نہیں ہے، بالکل وہ لے جا رہے ہیں، اسے پکڑ کے بندے کو دوزخ کی طرف۔ اس نے دیکھا کہ ایک کرسی لگی ہوئی ہے، کرسی پہ ایک شخصیت بڑا جوان، اسے خیال آیا یہاں کون ہو سکتا ہے، تو میدان محشر، پھر خیال آیا کہ وہ ہو سکتا ہے جو نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، جو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، جو نہ ہوتا تو میں اور آپ نہ ہوتے،
جس کے نہ ہونے سے کچھ نہ ہوتا، زمین و عرش و فرش کچھ نہ ہوتا، یہ وہ شخصیت ہے شاید. خیال آیا؟ اب اس سوال کے جواب میں ایک اور بات بھی میں عرض کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ ہم یا کیوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں. اس نے آقا کائنات کو دیکھا تو باواز بند کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی آواز بلند سے کہا. میرے آقا اپنی کرسی مبارک سے اس تیزی سے اٹھے. یہ سردی آ رہی ہے، ہر بندے کا اوپر یہ کمبل ہوگا، ہر بندے کو وہی چادر ہوگی، ہر بندے نے وہ دھسا رکھا ہوا ہوگا، ہر بندے نے گرم چادر اوڑھی ہوگی. تو اٹھنے سے پہلے وہ اپنی چادر کو سنبھالتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، جب اٹھنے لگتا ہے تو اپنی چادر کو سنبھال کے اٹھتا ہے. میرے آقا کائنات اپنی کرسی سے اٹھے تو حضور نے اپنی چادر کو نہیں سنبھالا. ایک پلو حضور کے دوش مبارک پہ ہے، ایک پلو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. یعنی حضور نے اپنی چادر کو نہیں دیکھا، سنبھالا بھی نہیں، مگر اپنی امتی کو سنبھال رہے ہیں. فرشتوں سے کہا، فرشتوں ٹھہرو، اسے کھانے جا رہے ہیں. حدیث پاک بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، حضور اسے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، اس کی نیکیاں نہیں، اس کے پلے میں صرف برائیاں. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرا آقا کائنات ارشاد فرمائیں، واس کرتے ہیں حضور ہم نے اسے میزان پہ، یعنی جسے آپ ترکڑ کہتے ہیں، یا اور کیا اس کا پنجابی میں یہ بھی ہوتا ہے کنڈا، اس پہ تولا ہے سرکار. حضور ارشاد فرمائیں واپس لے چلو. واپس آ گیا، ترکڑ پہ کھڑا کر دیا گیا. اب نیکیاں ہے ہی نہیں تو وزن کس کا بھاری ہوگا؟ برائیوں کا. حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب مبارک سے ایک پپوٹے جتنا کاغذ نکالا اور اس کے ساتھ رکھ دیا. اب نیکیوں والا پلڑا غائب ہو گیا، نہیں قسم کا اچھائیوں والا پلڑا جو بھاری ہو گیا. کہا چھوڑ دو اسے، رشتے چھوڑ دیتے. حضور کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں. بس کہتا حضور میرے تو پلے ہی کچھ نہیں تھا. حضور میں ساری زندگی میں تو نے درود پاک بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، یہ بھی پڑھا، سبحان اللہ بھی کہا، لیکن ایک دفعہ تم نے اپنے دل کی گہرائی سے درود پڑھا تھا. تمہیں کوئی کام نہیں تھا. ہم جب بھی کوئی کام درود بھی پڑھتے تو سرکار کے لیے نہیں پڑھتے، کام کے لیے پڑھتے. نماز بھی پڑھتے ہیں کام کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے خواہشات نفسانی کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی غرض و غائب کے لیے پڑھتے ہیں. میرے خیال میں اللہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے. نماز اللہ کے لیے پڑھے، دعا پہلے کیجیے جو اصول ہے کائنات کا، مگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرتے. کیف ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں. اور میں ساری زندگی میں تو نے ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھا تھا، یہ وہ ہے. ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھنے تو تمام برائیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سبحان اللہ، یہ شاید بچے تو نہ جانتے ہو، بزرگ آدمی زیادہ عمر والے یقین جانتے ہوں گے کہ پہلے چوزے ہوتے تھے ایک گھروں میں جو ہوتی تھی مرغیاں، چوزے نکالتی تھی. تو جب وہ مرغی آگاہ ہو جاتی سی کسی آسمانی یہ آفات سے یا کسی آسمانی بلیات سے آگاہ ہو کے، تو تمام جو ہوتے تھے چوزے اپنے پروں میں چھپا لیتی تھی اس سے آگاہ ہو. اگر دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ درود پاک نکل گیا تو تمام برائیوں پہ بھاری ہو جائے گا. اور اگر دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ سبحان اللہ نکل گیا تو وہ قبر میں بھی حشر میں بھی آپ کو اس طرح چھپا لے گا جیسے یہ مرغی اپنے بچوں کو چھپا لے گا. اس طرح چھپا لے گا، یقین کیجیے. مگر یہ سبحان اللہ ہمارے دلوں سے نہیں نکلتا. یہ تو وہی عادت ہے، آنکھوں سبحان اللہ. جس نے کہا نا آنکھوں منہ سے نکلنے نہیں، یار دل کی گہرائیوں سے
یہ سبحان اللہ دو بندے کے لیے، دو طرف، ایک تو مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، ایک خطاب کر رہے ہیں، نام کو پڑھ رہا ہے بندہ، انہیں واہ واہ کرنے کے لیے سبحان اللہ، یہ بھی نہیں، اپنے لیے سبحان اللہ کریں، اپنے دل کی گہرائیوں سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ نکل گیا یا درود پاک دل کی گہرائیوں سے نکل گیا تو میرا پاک ہو. باتیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن آپ کو امتحان میں ڈالنے کو بھی یہ نہیں چاہتا. تو ٹائم کافی ہو گیا، سونا بھی ہے، لیکن سویرے ہے اتوار میں اتوار کا دن، لیکن پھر بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آخری بات مجھے یاد آتی رہتی ہے، وہ کرتا ہے. تو آخری ایک شخص ہوا ہے بادشاہ جسے نور الدین زنگی کہتے ہیں، اور نور الدین زنگی سے ہر بندہ تو آپ ہوگا جو صاحب علم ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کائنات علیہ السلام کے روضہ اقدس کے گرد سیسا پھیلائی دیوار چن دی. وہ نور الدین زنگی ہے. اس نور الدین زنگی کو ایسی چیز حاصل ہوئی جو کسی صحابی کو تھی. کہتے ہیں صحابی کے درجے میں کوئی پہنچ سکتا، میں ایک بندہ بھی آپ کی کئی سو سال بعد میں پیدا ہونے والا بندہ نور الدین زنگی ابھی آپ دیکھیں کہ صحابیت میں ہے، ہم اسے صحابی کہیں گے، اور صحابیت کو وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ صحابی ہے. صحابی ہے کون؟ جس نے میرے آقا کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا. وہی ہے نا ظاہری طور پہ، جس نے سرکار کو ایمان کی آنکھوں سے ظاہری طور پہ دیکھا ہے، وہ صحابی ہے. نور الدین زنگی نے اس طرح کو دیکھی جو یہودیوں نے لگائی ہوئی تھی، جو حضور کے قدمین مبارک تک پہنچ چکی تھی. خود اس میں گیا اور سرکار کائنات علیہ السلام کا جسم مبارک جو سامنے تھا، انہوں نے حضور کے پاؤں پہ اپنا سر رکھ دیا اور اپنی داڑھی کو حضور کے پاؤں پہ گھسایا، اپنے رخساروں کو آقا کائنات کے پاؤں پہ گھسایا. ایمان کی آنکھوں سے جس نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہری کو دیکھا وہ صحابی ہے. تو یہ نور الدین زنگی نے بھی جسد ظاہری میں سرکار کو دیکھا، صحابی نہیں، یہ بھی صحابی. مرتبے میں کسی ولی سے کم نہیں ہے. نور الدین زنگی بادشاہ تھا بادشاہ، لیکن حضور کی مہربانی سے کچھ دوسرے جب ان کی کرم آ جائے، نظر آ جائے، مہربانی ہو جائے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جوان اپنا دکھا گئے. کیا لہک مہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے. یہ مقام چون چنا نہیں. بڑا عجیب منظر اس نے کھینچ دیا ہے. یہ حلیم بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون چنا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھی تیری بکریاں جو چرا گئے. خدا سے پوچھ وہ کون. وہ عام شخصیت نہیں تھی، کائنات کا مالک تھا. کائنات کا مالک اگر بکریاں چلا جائے تو بات کہاں سے؟ تو خیال آیا تو خواب میں. تو جب سرکار نے ظاہری طور پہ اپنا جسم مبارک، جسم اطہر، جسد لاسانی جب دکھا دیا نور الدین زنگی کو، تو کیا صحابیت سے درجے میں کم ہے؟ نہیں. جس نے اپنے ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے سرکار کا وجود ظاہری، سرکار کا جسد ظاہری دیکھا، وہ صحابی. نور الدین زنگی کو یہ صورتحال حاصل ہو گئی. نور الدین زنگی بھی صحابی. آج مسلمان اس قدر بحث ہے کہ ہنود و یہود اکٹھے ہیں. ہنودو یعنی ہندو اور یہود اکٹھے ہیں. سورہ الممتحنہ کی پالی آیت کریمہ اور سورہ مائدہ کی 50ویں آیت کریمہ اور سورۃ مائدہ کی 82 یعنی 82ویں آیت کریمہ اور کئی آیات کریمہ ایسی موجود ہیں کہ جن میں کہا ہے کہ کافر
مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہود نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان بھیج بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور غزہ کی پہاڑی پر غزہ پہ کی پٹی پہ تقریباً 18,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ پاکستان کی خاموشی نہیں ٹوٹ رہی، سعودی عرب کی خاموشی نہیں ٹوٹ رہی۔ خاموشی توڑو، پاکستان کے لوگوں خاموشی توڑو، سعودی عرب کے جاہر حکمرانوں خاموشی توڑو۔ تمہارے خاموشی توڑنے 313 آدمی پوری کائنات میں بھاری ہو جاتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کشمیر آزاد نہیں کرا سکے، ہماری آواز کیا بلند ہوگی؟ آج کے یہ جنرل جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، میں نے قرآن پاک کی آیات کریمہ کے حوالے دیے ہیں۔ یہ جو میں نے ورسز بتائے ہیں آپ کو، سورہ مائدہ کے 50ویں اور 82ویں آیت کریمہ اور سورہ الممتحنہ کی پہلی آیت کریمہ، اس کے علاوہ بہت سی بتا رہی ہیں وہ آیات کریمہ کہ تمہارے کافر دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر ہماری یہ زبان بندی کیوں ہے؟ یہ زبان بندی کیوں ہے ہماری؟ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ یہ جب میں قرآن پاک کا حافظ ہے، اسے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہود یہود کیا کر رہے ہیں، اسے بھی پتہ نہیں چل رہا یہ کشمیر اور اس کے ساتھ یہ غزہ کی پٹی اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آتی رہتی، کرتا رہتا ہوں، 2 دن بھی شاید ایسا چلے، 12 جلدی ہم ایک ہمارے ساتھ عام سے بندہ بڑا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بات اکثر یہ کرتا تھا کہ 2 بھائی تھے تو وہ جنگل کی طرف چلے لکڑیاں لینے یا کسی بھی کام کے لیے چلے، تو ایک بھائی نے کہا کہ تم چلو پھر، تو میں یہ مائی اس وقت آج بھی شاید ایسا دستور ہو کہ تندوروں سے روٹی مل جاتی تھی، وہ مائیاں ہوتی تھی تندوروں میں روٹی لگانے والی، تو اس کی دکان پہ ٹھہر گیا کہ روٹی لیتا ہوں اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی لاتا ہوں۔ وہ باتوں کچھ دیر ہو گئی، شاید مائی اور گاہ کو نصیب ہو گئے ہوں گے، تو دیکھا کہ ایک شیر میدان میں آ گیا، اس کے بھائی سے لڑنا شروع کر دیا، بڑی سخت سی اس کے بھائی میں بڑی طاقت تھی، تو بڑی جرت سے اس نے مقابلہ کیا۔ یہ نعرہ حیدری والے جب مقابلہ کرتے ہیں نا تو جرت سے کرتے ہیں، لیکن جب ان کی جرتیں جواب نہیں جاتی ہیں تو پھر یہ کشمیر کیا کسی اپنی ذات کو بھی آزاد نہیں کروا سکتے۔ تو اس نے بڑا دیر تک مقابلہ کیا شیر کا، لیکن شیر جنگل کا بادشاہ تھا بلاہر، وہ مزبہل ہو گیا، اس کے اعضاء جو تھے جواب دینے لگے، وہ گرنے لگا، تو کسی نے دیکھا اور اس کے بھائی کو جا کے بتایا کہ بھائی اٹھو، تمہارا بھائی جو ہے شیر سے لڑ رہا ہے اور شیر اس پر غالب آنا چاہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شیر اسے گرا دے، اسے روٹی چھوڑی اور بھاگا، پھر اس نے دیکھا فاصلہ زیادہ ہے، میں کیا کروں؟ اس نے آواز دی اپنے بھائی کو، بھائی آ رہا ہوں میں، تگڑے ہو جانا۔ اس کے بھائی میں سکت آ گئی، اس کے بھائی میں ایک طاقت، ایک جوانی واپس آئی۔ اس نے دوسری آواز دی، بھائی میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے شیر بھائی کی للکار کو سنا اور شیر کو پکڑا اور پکڑ کے دونوں ہاتھ سے اوپر گرا کے نیچے گرا دیا، اس کی کمر توڑ۔ شیر للکارا مارنے سے بھی بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ پاکستان والوں، ان فلسطین بھائیوں کے لیے اپنا للکارا، اپنی جرت، اور ان کشمیر والوں کے لیے بھی اپنی جرت کا مظاہرہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر بھی آزاد ہوگا اور غزہ کی پٹی سے یہ کفار، یہ جہنم رسید ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے، تم اٹھو تو صحیح، اٹھ کے اب خورشید کا سامان سفر کو پیدا کریں، نیا زمانہ نئے شہر پیدا کریں، نیا زمانہ پیدا کرنے کی ضرورت، نئے شام و سحر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں اپنے للکار سے کم از کم ہم دور نہیں جا سکتے، تو ہمیں بتا دیں پاکستان کو للکارنا چاہیے کہ یہودیوں کے خلاف برس پیکار ہونے والوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے مسلمان عالم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرا خیال ہے کہ یہی للکار انشاءاللہ تعالی حنود و یہود کی کمر بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے میں پیاری پیاری میٹھی میٹھی انداز میں بات کر رہا ہوں، اس پہ عمل نہ کیا تو پھر ہماری آوازیں للکار بن جائیں گی۔ ہم اپنی حکومت کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے للکاریں گے، ان کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔